پہلے وہ کلپ سن لیں، پھر میں اپنے مہمانوں کے پاس آؤں گا اور ان کی رائے لوں گا کہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب اور رانا صاحب پہ جو بیانات ہیں وہ کتنے مزدار دو ایکسٹریمز کے ہیں۔ آپ کو عمران خان صاحب کی ارلیسٹ رہائی کب نظر آتی ہے؟ آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایک دو ماہ میں باہر نہ ہو۔ تو آپ کو عمران خان کب تک رہا ہوتے نظر آتے ہیں؟ یہ عمران خان جس راستے پہ چل رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 14 سال پورے کریں گے۔ 26ویں کے بعد امید ہے آپ کو؟ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد؟ دیکھیے امید تو میں ختم کر چکا ہوں نا، امید کرنا اب بے سود ہے۔ پہلے ہم بات سنتے تھے کہ جی ایک مائنس عمران خان پلان ہے کہ جی نظام میں مائنس عمران -1 مائنس عمران خان پی ٹی آئی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ اب سوچ گورنمنٹ کی یا رولنگ الائنس کی تمام یہ نظام کی یہ بن گئی ہے کہ مائنس پی ٹی آئی ہی یہ ملک اور نظام آگے چل سکتا ہے۔ کیا اب آپ مائنس عمران خان سے بڑھ کے بعد مائنس پی ٹی آئی پہ آ گئی ہے؟ نہیں مائنس یعنی پی ٹی آئی کا نام لینا یا عمران خان صاحب کا نام لینا یہ جو جتا ہے، یہ جو ٹولہ ہے، یہ جو کلٹ ہے، اس کا اس سسٹم سے مائنس ہونا سسٹم کے رواں ہونے یا سسٹم کے کامیاب ہونے کی ضمانت ہوگا۔ یہ مالک صاحب فتنہ ہے، اور یہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک امن کیسے؟ جب وہ لوگ سسٹم میں در انداز ہو چکے ہیں تو ان کے مائنس ہونے کا عمل جو ہے وہ بھی کوئی 2 سال 4 سال 5 سال لے گا۔ ایسے لوگوں کا مائنس ہونا ہی جو ہے وہ سسٹم کی کامیابی کی جو ہے وہ علامت۔ مظہر آپ سے شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 2 سال 4 سال 5 سال، الیکشن تو 3.5 سال میں ہے، 4 سال 5 سال یہ تو پھر کنٹینیوٹی ہوگی تو سارا نظام ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پوری چیز کو سائڈ نکالیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نظر آتا ہے مظہر؟ ویسے مالک کیا مسلم لیگ نون خود مائنس نہیں ہے اس سسٹم سے؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا ایکس وائی زیڈ انٹیریئر منسٹر، ان کو کتنی اسپیس اویلیبل ہے؟ یعنی یہ جو دوسروں کو مائنس کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، یہ تو بتائیں کہ یہ خود کتنے پلس ہیں اس وقت؟ کون سی ایسی چیز ہے جو دوسرے لوگ چاہ رہے ہیں اور یہ نہیں چاہ رہے؟ آپ نے سسٹم میں رہا کیا ہے؟ اب پارلیمنٹ آپ کی کمپرومائز ہے، جو امینڈمنٹ چاہیں آپ کروا سکتے ہیں۔ 27ویں امینڈمنٹ آ جائے گی، پھر 28ویں امینڈمنٹ آ جائے گی، تو ڈمیز جو ہوتی ہیں وہ پلس نہیں ہوا کرتی، ڈمیز تو مائنس ہوتی۔ چلے ان کا تو چھوڑے نا، ایٹ لیسٹ وہ سسٹم کا ان کا ونیئر تو ہے نا، دے آر انجوائنگ پاور، دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ۔ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ واٹ اباؤٹ پی ٹی آئی، کیا مائنس ہو سکتی ہے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا ہے، یعنی کون سا ایسا، بہت سے ایسے ڈیسیجنز ہیں جو شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں، یہ بعد میں آفٹر تھاٹس ہے نا۔ دیکھیں پی ٹی آئی پہ اس وقت ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں، وہ جو جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہر ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگلے الیکشن بھی فارم 47 کے ہوں گے، یعنی یہ تو اگر رانا صاحب کی اگر میں بات کو سمجھا ہوں تو اس کے معنی تو یہی ہوا ہے نا کہ آپ سسٹم سے ایک جماعت کو، اس کو آپ کلٹ کہہ لیں، اس کو کچھ بھی نام لے لیں، وہ پاپولر ہے، اس نے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود آپ کو 8 فروری میں الیکشن جیت کر بتا دیا تھا۔ اب آپ مزید کتنا مائنس کریں گے اسے؟ یعنی آپ جیسے اب میں ادھر سندھ کے شہری علاقوں کی مثال دے دیتا ہوں، ایم کیو ایم لندن 22 اگست 2016 سے اس میں پابندی تو نہیں ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹی کوئی نہیں کر سکتی، انڈکلیئرڈ سینسرشپ اس پہ پابندی ہے، اور وہ پورے سسٹم سے مائنس ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں، کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ الگ بات ہے۔ منیب کل جب ملاقاتیں ہوئیں، جب ساری لائرز بھی پہنچے ہوئے تھے، فیملی پہنچی ہوئی تھی، بڑا کھلی ڈولی ملاقات ہوئی بڑے عرصے بعد، 3 ماہ بعد، سلمان اکرم راجہ 3-4 ماہ کے بعد، علیمہ بی بی اور باقی لوگ ہیں، they're all very excited کہ جی کھل کے باتیں ہوئی ہیں سب کچھ۔ تو سب کا خیال تھا کہ شاید آلیو برانچ آئی ہے، گورنمنٹ نے تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا ہے سب کچھ، لیکن ہارشسٹ ریاکشن آیا تمام پارلیمنٹری کمیٹی سے آپ ریزائن کریں گے،
پہلے تو جوڈیشل کمیشن کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کلیریفائی کیا کہ نہیں، وہ آرڈرز نہیں ہوئے. آج 18 لوگوں نے ریزائن کر بھی دیا مختلف کمیٹی سے. چیئرمین گور نے بھی کر دیا، جنید اکبر نے بھی کر دیا، اور بھی لوگ 18 MNAs نے، ایوری تھنگ اور سب کچھ. پھر آپ نے یہ بات سنی رانا صاحب کی. پھر جب کل جو ٹویٹ تھا ان کا عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل سے آیا، ایکس پوسٹ کہہ لیں، جو مرضی سو کہہ لیں، اتنا سخت کوئی بیان آج تک نہیں آیا. انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا سب کچھ. اینڈ اگین ویری ٹارگیٹڈ ٹو دی آرمی چیف. اور بلکہ باقی کو چھوڑیں، وہ بار بار ایک بات ہائی لائٹ ہوتی ہے یہاں پہ کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اس پہ بھی کہہ دیا کہ یہ واقف نہیں ہے. اور پھر فل فلیج کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اب کیا ادھر بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ہر قسم کا روم، اگر کوئی امیجنری روم بھی تھا نیگوسیشنز کا، بات چیت کا، پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بالکل بات آگے چلی گئی ہے؟ مالک صاحب میرے خیال میں یہ بات کم از کم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ پر تو بہت کلیئر تھی، اور فرام دا ڈے ون تھی کہ انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کرنی، نہ ہی کوئی سپیس دینی ہے، نہ ہی کوئی روم دینا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی تھی چند ہمارے چلے جو ولاگرز وغیرہ جنہوں نے بیڑا غرق کیا خان صاحب کا یا ان کی جماعت کا، ان کو تو چھوڑ دیں. چند بڑے سیزن لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ آفر ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ویئر ایز پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں تو پہلے دن سے ہی کلیئرٹی تھی کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور اس پوزیشن کے اندر. اور آئی ایم آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور خان صاحب نے شاید اپنے لیے سیاسی گڑھے خود کھود لیے تھے. وہ ان کی مس کیلکولیشن تھی، ہائی ریسک گیم تھا، جو بھی تھا. لیکن پھر ایک ون تھنگ لیڈ ٹو اندر، پھر 9 میں ہی ہوا اینڈ آل دیٹ. سو جو صورتحال اس وقت ہے، دیر از نو ٹرننگ بیک. ہمیں لگتا تھا بیچ میں، کیونکہ ہسٹری ایسی نہیں تھی کہ یار 1-1.5 سال کے بعد اگر فالنگ آؤٹ ہوئی ہے، کوئی خرابی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ریپروشما ہو جاتا تھا، رابطے ہو جاتے تھے. لیکن جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے مالک صاحب وہ ایک ہے، اور وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو آج کی قیادت ہے پاکستان کی فوج کی، وہاں سے کوئی ایڈوانسز ہیں ہی نہیں کسی اپوزیشن پارٹی یا کسی اپوزیشن رہنما کے لیے. کوئی دروازہ کھلا ہی نہیں ہے کہ کوئی جا کر مل سکے یا بات کر سکے یا ایون اپنا پرابلم سولیسٹ کر سکے ٹو دا ہائیسٹ لیول. 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر تک چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں پہنچ جاتی ہوں گی، ہائیسٹ لیول پر کچھ نہیں ہوا. اسی لیے ایک تو وہ فیکٹر بھی ہے، پلس تبدیلی ہوئی ہی نہیں سرے سے کوئی پالیسی کے اندر. اب جو مجھے لگتا ہے خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد کہ آئی تھنک ان کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ یہ کچھ یہاں تبدیلی نہیں ہوں گی. اینڈ مائنڈ یو، میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پچھلے سال یہ خبر میں نے دی تھی کہ جو فیصلے ہونے ہیں اہم، وہ ان کا انتظار نہیں کیا جائے گا 2025 تک، وہ پہلے کر لیے جائیں گے. وہ پچھلے سال ہو گئے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فیصلے مستقبل کے بھی ہیں تو وہ بھی انتظار نہیں ہوگا ان کا، کیونکہ جو نظام نے اپنی نظریں گاڑ رکھی ہیں وہ بہت دور تک ہے. اب وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ صرف وقت بتائے گا.